بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرزندان علی کی شہادت کے بارے میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں۔ آپ کے وہ بیٹے جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے نہیں تھے، ان کی شہادت کے بارے میں کہ وہ میدان کربلا میں کیسے شہید ہوئے اور انہوں نے کس شان سے جنگ لڑی، اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد حضرت علی مشکل کشا کے ان فرزندوں کی باری آئی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہیں تھے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو اسماء بنت خثعمیہ کے بطن سے تھے، امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی ابان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا، اور جب آپ زمین پر گر گئے تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بعد اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں فرزند ام البنین کے بطن سے تھے، اور امام عالی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبید اللہ بن ابی محل، جو ام البنین کا بھتیجا تھا اور جس کا شمار کوفہ کے بڑے لوگوں میں تھا، اتفاق سے وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا، ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجیے۔ ابن زیاد نے ام البنین کے چاروں فرزند حضرت عباس اور ان تینوں حضرات کے لیے امان نامہ لکھ دیا، جسے عبید اللہ بن ابی محل نے اپنے آزاد کردہ غلام کزمان کے ہاتھ روانہ کیا۔ وہ امان نامہ لے کر ان حضرات کے پاس پہنچا اور کہا، آپ کے ماموں زاد بھائی نے آپ لوگوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر بھجوایا ہے۔ ان چاروں غیور اور بہادر نوجوانوں نے بیک زبان کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں ہے، خدائے تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ شمر ذل جوش ام البنین ہی کے خاندان کا آدمی تھا۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان حضرات نے پوچھا، ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ ان مجاہدوں نے جواب دیا کہ خدا کی پھٹکار ہو تجھ پر اور تیری امان پر کہ ہمارے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ زرید اللہ سے یزیدی لشکر کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عاشقان دلبر شہنشاہ زمن، وہ کشت گانے خنجر
درد و غم و محن پر خون پڑتے ہیں دشت مصیبت میں اس طرح، صحنے چمن میں پھول بکھرتے ہیں جس طرح۔ دوستو، یہ تھی فرزند علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانوں کو کس شان سے قربان کیا، اور آج ہم ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر گانے، ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں اور تاجیہ گھماتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت والجماعت کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقہ طفیل ان سب برائیوں سے محفوظ فرمائے اور اعمال حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔